بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت کے اس سفر میں ہر نئی منزل انسان کو اپنے بارے میں کچھ نیا سکھا دیتی ہے۔ قرآن کا پیغام آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں تک اترتا ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ آج ہم اسی مسلسل روحانی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں قرآن پاک کے 18ویں پارے میں۔ اس پارے میں سورہ مومنون اور سورہ نور مکمل ہے اور سورہ فرقان کی ابتدائی 20 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز مومنین کو کامیابی کی خوشخبری دینے سے ہوتا ہے۔ مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع سے ادا کرتے ہیں۔ خشوع سے رونا نہیں بلکہ بھرپور توجہ مراد ہے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کی چند اور صفات بیان کی ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، امانت اور عہد کی حفاظت، بے حیائی اور بیہودہ باتوں سے اجتناب اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ یہ لازمی صفات ہیں، ان سب کا ادا کرنا ضروری ہے، پھر ہی انسان جنت کا اہل ہوگا۔ یہاں لغو کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بیہودہ اور فضول کام۔ جو ان سے بچتا ہے وہ حرام سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کی نماز میں خشوع بھی آ جاتا ہے، اور جو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے وہی جنت کا اہل ہوتا ہے۔ مومنین کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد تفصیل سے تخلیق انسان کے مختلف مراحل ذکر کیے گئے۔ پھر فرمایا موت زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ اس کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ کائنات کی تخلیق کی چند نشانیاں ذکر کی گئیں۔ پانی کے نزول کا قدر تفصیل سے بتایا۔ پانی کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ چوپائے، نباتات اور ان سے حاصل ہونے والا دودھ اور گوشت اور کشتیوں کے ذکر سے اپنی رحمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور نتیجتاً غرق ہو گئے۔ بعد میں آنے والوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور ان کے باطل خیالات کا ذکر کیا جس کے باعث وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ ہر قوم اپنے وقت مقررہ پر ختم ہوتی ہے، نہ اسے ایک لمحہ آگے ہوتا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ جو قوم بھی اپنے رسول کو جھٹلاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ نقصان ہمیشہ انکار کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہوا۔ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کا بھی ذکر کیا گیا اور ان پر جو انعامات کیے گئے تھے ان کا ذکر ہوا۔ تمام پیغمبروں کو پاکیزہ رزق اور نیک عمل کی تلقین کی گئی۔ طیب اور حلال کھانا عبادت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دین میں اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے۔ مال اور اولاد کی کثرت کامیابی اور بھلائی کی نشانی نہیں ہے۔ کامیاب لوگوں کی صفات یہ بیان کی گئیں کہ شرک سے بچتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں کو رب کی ناراضگی کے خوف سے اس کی محبت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ان کے پاس ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ ثابت ہوا کہ نیک اور حقیقی مومن عمل کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ گئی ہو اور کام قبول نہ ہو۔ یہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور اس میں آگے نکلنے کی کوشش اور جلدی کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک کام کرتے وقت کبھی تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ کسی شخص پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ نامہ اعمال حق کے ساتھ ساری چیزیں کھول کے رکھ دے گا۔ ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو نامہ اعمال سے غفلت کرتے ہیں اور انہیں عذاب سے ڈرایا گیا۔ جو اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر اور قرآن پر تنقید کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے۔ کفار کے ان باطل خیالات کا جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے اور ان کے تکبر کا ذکر کیا گیا۔ اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کی طرف بلایا۔ اللہ کی قدرت کا علم ہونے کے باوجود اس سے بے خوف ہونا بہت بری چیز ہے۔ اللہ کی معرفت ہی اس کی خشیت پیدا کرتی ہے۔ واضح کیا کہ اگر کائنات میں بہت سے رب ہوتے تو کائنات کا نظام اتنا سکون سے نہیں چل سکتا تھا، سب درہم برہم ہو جاتا۔ چنانچہ کائنات کے نظام کا تسلسل اور سکون بھی توحید کی علامت ہے اور اس کی واضح دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت کی گئی کہ بری باتوں کے جواب میں اچھی بات کریں اور شیطان کی اکساہٹوں حتیٰ کہ اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگیں۔ یہاں ہمزات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد غضب کے وہ حملے ہیں جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس چیز سے یہاں پناہ مانگی گئی ہے۔ چنانچہ انتہائی جذباتی لمحات میں انسان کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے اور اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے۔ غصے کے وقت بولی جانے والی کوئی چھوٹی سی بات سارے اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ قیامت کا حال بیان کیا گیا کہ اس دن لوگ حسرت کا شکار ہوں گے۔ موت اور قیامت کے درمیان برزخ کی زندگی ہوگی۔
جب سور پھونکا جائے گا تو سب رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ اس دن جس کے حق کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، حتیٰ کہ جس کی ایک بھی نیکی برائیوں سے زیادہ ہو گئی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر فرمایا ان جہنمیوں کے چہروں کو آگ سے جھلس دیا جائے گا اور جبڑے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس دن وہ اپنی بدبختی اور گمراہی کا اعتراف کریں گے، جہنم سے نکلنے کی دعا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دھتکار کر فرمائے گا کہ اب اسی میں رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ ان لوگوں کا جرم یہ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کسی کی نیکی اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا بہت سخت عذاب کا موجب ہے۔ اس دن کسی کا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا۔ سورت کے آخر میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی، شرک کرنے والوں کی ناکامی بیان کی گئی۔ سورت کا آغاز مومنین کی کامیابی کی خوشخبری اور اختتام مشرکین اور کافروں کی ناکامی کی وعید سے ہوا، چنانچہ اللہ سے مغفرت اور رحمت طلب کریں۔ اس کے بعد سورت النور ہے۔ اس سورت میں مسلم معاشرے کو بہت سی اخلاقی اقدار عطا کی گئی اور معاشرتی ضروریات کے لیے اخلاقی اور قانونی احکام دیے گئے۔ اس سورت کی اہمیت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورت ہم نے نازل کی اور اس کے احکام کو فرض کے درجے میں رکھا۔ اس سے ہی اس میں بیان کردہ احکام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس سورت کے آغاز ہی میں زنا کی حد بیان کی گئی، ہدایت کی گئی کہ یہ حد سب لوگوں کی موجودگی میں جاری ہوگی اور ان پر ترس کھانے کی ممانعت کی گئی۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ حدیث کے مطابق اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حدود کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی دکھانے کی مذمت ہے۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں بعض اور احکام بیان کیے گئے۔ کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا 80 کوڑے ہے، اس لیے ایسی غلط بات کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شرعاً اس کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ گواہوں کے بغیر اس قسم کی کوئی بھی بات کسی کے لیے بھی کرنا سنگین جرم ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی، اگر ایسا ہو جائے اور پھر توبہ کر لو تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، اس واقعے کو واقع افق بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 16 آیات نمبر 11 سے 26 تک اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کے بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عظمت کا اعلان فرمایا گیا۔ پورے مدینہ منورہ میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان اس پر بہت رنجیدہ ہیں، اور تقریباً 1 مہینے تک انتہائی پریشانی اور غم کی کیفیت رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے ذریعے سے سیدہ کو عزت بخشی گئی اور بہتان لگانے والوں پر حد جاری کی گئی، لہٰذا سیدہ عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچنا کفر ہے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ بات سنتے ہی تم نے جھٹلا کیوں نہیں دیا۔ پھر واضح کیا گیا کہ جو لوگ مسلمانوں میں فحش کلامی اور بے حیائی کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی اور فحش گوئی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے کاموں کا شیطان حکم دیتا ہے، اس لیے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ان الزام لگانے والوں میں ایک مسکین مہاجر مسلمان مستہ بن اساسہ تھے جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے۔ سیدنا صدیق ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد رنج کی وجہ سے حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا تم میں سے فضل اور وسعت والوں کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مسکین رشتہ داروں اور مہاجرین کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ یعنی تعلیم دی گئی کہ انتہا بڑا دکھ بھی معاف کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جس طرح کا درگزر انسان کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا درگزر کرتا ہے۔ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنا ہی اصل اخلاق ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس قسم کے اعلیٰ اقدار مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ نیز چند ہدایات ایسی دی گئیں کہ جن پر عمل کر کے اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، جب تک اجازت نہ ملے اندر نہ جاؤ۔ اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا چاہیے۔
برا نہیں منانا چاہیے، لیکن اگر گھر بالکل خالی ہو یعنی اس میں کوئی رہنے والا نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ آنکھ کی حفاظت کا اس لیے حکم دیا کہ آنکھیں سب سے پہلے گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ عورتوں کو ایک خاص حکم یہ بھی دیا کہ اپنی زیب و زینت ظاہر مت کرو، چادریں اوڑھ کر رکھو۔ نامحرم مردوں کے سامنے زینت کے اظہار کی ممانعت ہے۔ محرم رشتوں کا اظہار کیا گیا کہ ان کے سامنے اجازت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تجرد کی زندگی اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ نکاح زنا کی روک تھام کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ ان سب احکام کے بعد آیت نور کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتوں سے ہے، اس قدر منور گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء اور رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ فقط غربی، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ رب العزت لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا یعنی اہل حق ہیں جن کو کوئی بھی چیز انہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور وہ ہمہ وقت صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو اسے نور اور ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور کا منبع اسی کی ذات ہے۔ اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے اور اس سے وہ اپنے ماحول کو بھی روشن کرتا ہے، اور ان کی زندگی کے روزمرہ اعمال اللہ کے ذکر، نماز اور زکوٰۃ سے نہیں روکتے۔ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں پھٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں بہتر اور زیادہ بدلہ دے۔ کافروں کے اعمال کی بے ثباتی مثالوں کے ذریعے سمجھائی گئی کہ وہ بالکل سراب کی مانند ہے، محض دھوکہ ہے، قیامت کے دن ان کا کوئی بدلہ نہیں۔ آسمان اور زمین میں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ہر مخلوق کو اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ بادشاہی اللہ کی ہے، بادلوں کے چلنے میں، بارش کے برسنے میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، رات اور دن کے آنے جانے میں اور سب جانداروں کی تخلیق میں نشانی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہدایت اور رہنمائی بھی وہی دیتا ہے۔ پھر منافقین کے بعض اقوال ذکر کیے گئے اور ان کی مذمت کی گئی۔ مومنین کی تعریف کی گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر جو لبیک کہے وہی کامیاب ہے۔ سچائی ہمیشہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ رسول صرف تبلیغ کا مکلف ہے اور تم اطاعت کے مکلف ہو۔ جو اطاعت کرے گا ہدایت پائے گا۔ جو مومن ہو اور نیک عمل کرے اسے زمین میں جانشینی اور حالت امن کا وعدہ ہے، نیز نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول رحمت کا باعث ہے۔ پھر بعض اور احکام دیے گئے کہ پرائیویسی کے اوقات میں تمہارے ملازم اور چھوٹے بچے بھی بلا اجازت داخل نہ ہوں، البتہ جو بڑے ہیں وہ سب اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ بوڑھی خواتین کے لیے پردے کے احکام میں نرمی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اپنے اور اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں جانے اور کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ داخل ہو تو سلام کرو۔ مومنین کی یہ صفت بھی بتائی کہ جب اجتماعی کام کرتے ہیں تو رسول سے اجازت لیے بغیر واپس نہیں جاتے۔ یہاں ٹیم ورک کا اہم اصول حاصل ہوتا ہے کہ اجتماعی کام میں اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، امیر کی اجازت اور مرضی سے کرنا چاہیے۔ یہ اسی کا استحقاق ہے کہ جس کو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سے پکارا کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ لہٰذا یہ بھی احترام کا تقاضا ہے کہ حدیث اور سنت کی پیروی کریں، اور اس طرح اللہ کے علم کے ذکر سے اس سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ الفرقان کے ابتدائی حصے میں
کچھ باتیں یہ ہیں: توحید، قرآن کی حقانیت، رسالت، قیامت۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلہ پر اس کے خواص، افعال اور مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ قرآن کی حقانیت سے متعلق کہا، کافروں کی قرآن کے بارے میں دو قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے، جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا دی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ فرما دیجئے، اس قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور آسمان اور زمین میں موجود تمام رازوں کو وہ جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ قیامت کے بارے میں فرمایا، روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے۔ پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ جہنم کی ہولناکی بتائی گئی۔ اس میں جب لوگ پھینکے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ پارے کے اختتام پر فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سبب ہیں، تو کیا تم صبر کرو گے؟ اس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو سن کر صبر کرنا چاہیے۔ اور یوں قرآن پاک کے 18ویں پارے کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی تعاون، شعور اور عاجزی میں ہے۔ انسان جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اپنے رب کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی صرف علم یا طاقت میں نہیں بلکہ درست نیت اور صحیح راستے کے انتخاب میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہدایت ہم نے سمجھی وہ ہمارے کردار کا حصہ بن جائے اور ہمارے دل ہمیشہ سچائی کی طرف مائل رہیں۔ اور اب اس بابرکت سفر کی اگلی منزل ہماری منتظر ہے۔ انشاءاللہ اگلا 19واں پارہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔